اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھیں. فرشتہ آتا تھا وہی لے کے. اس کا نام تھا ٹیچی. ٹیچی اپنی کتاب میں لکھا ہے. نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے. اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھ کے اس نے بھی ایک فتویٰ دیا. ایک بی بی تھی, نام تھا محمدی بیگم. کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے. پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح. اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں, نیا بہانہ. کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے. اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ, ان کا کیا کفر اسلام سے, کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے. سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے. یہ حال ہے. بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی, انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے. اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کے علماء, محدثین, محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے, آج بھی قیامت تک کافر, اور بدترین کافر ہے, ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں, سپرلیٹر ڈگری ہے, زبردست قسم کے کافر ہے, چھوٹے موٹے بھی نہیں, آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں. ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری, اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے, نہیں جی نہیں نرمی کرنی. ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے. مذہب کے معاملے میں سارے حسن اخلاق کے قائل ہیں, سب اخلاق کے قائل ہیں. نرمی کرو ٹھیک ہے, سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے, ووٹ برابر کے لے لو. وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی, ناراضگی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. دنیا داری کے معاملے میں سختی, اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو. وہ بدترین مشرکین ہیں, انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے. وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں. تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے, تو نرمی کر رہا ہے. اور پھر اس کے مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, بس آخری نبی نہیں مانتے, ایک نیا نبی مانتے ہیں. اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا, کہتے ہیں ذلی نبی ہے, بروزی. نوکھا فلسفہ سنیں آپ, حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں. یہ اس نے دعویٰ کیا ہے. کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں حضور کا. اور بیوقوف, جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں. تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا, کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا, جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی. یہ لفظ بھی نہیں کہنے, اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو, اتنی گنجائش ہے. یہ تو لو دو چار جملے ہیں, جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو, کانا شانا کہہ لیا کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے, منظم. اور یہ رکی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں, مرزائی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں, مجھے پاکستان میں خطرہ ہے. فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں, میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں, دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا. ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں, ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے پنجابی کا, میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج, اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح, اس کا کام ہے فٹافٹ
پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے. جو اچھی مداری لگا لے, شور شار اچھا کرے, اس کے گرد لوگ, جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا, پھونک ماری تو گر گیا, پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا, کوئی مداری دکھائے صحیح. مداری کا دور ہے. اس نے بھی مداری لگا لی, میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا, میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا, کبھی وہ مجدد ہو گیا, پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں, معاذ اللہ. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں, بروزی, میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی, پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی. کسی شخصی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی. اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں, جو گندے نظریات کے حامل لوگ, جو طرح طرح کی, آپ کو نہیں پتا, ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا, بچہ ایف ایس سی کرے صحیح, جائے جدھر مرضی, بی ایس سی کرے بس وہ, اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو. تو میں کہا مانے چاہے نہ مانے, سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں, مانتی سائنس تو نہ مانے. اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے, نہ جاگیردار, نہ سیاستدان, نہ وڈیرا, نہ کوئی اور, الا ماشاءاللہ. دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواں باہر نکلتے ہیں, نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں. وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے. اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے, عالم دین بھی تھے. اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں, بہت بڑے عالم تھے. حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں, عالم تھے. یہ علماء نکلتے ہیں, مار کھاتے ہیں. ایک عالم نے مار نہیں کھائی, دو نے نہیں کھائی, درجنوں نے کھائی, ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی. علماء نے قربانیاں دیں, جیلوں میں بند ہوئے. علامہ محمود رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا, اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا. ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا, ساری زندگی دمے کے مریض رہے, دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے. اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو, اس قدر زیادہ. علامہ عبدالحمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو, لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار, قربانیاں دے کر, قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا. اور پھر بطل حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا. مولانا ابو الاسناد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. وہ تو پاکستان بنا, پھر جدوجہد شروع ہوئی, پھر زور ہوا, پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی. آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب, مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں, آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں, ان سے گفتگو کریں. اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے. علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے, اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی تھی. امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا, اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے, لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا, کرائے کا. لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے, سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے, کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا, گھر میں جگہ نہیں. تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں,
تو آپ فرماتے